الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی، اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات المسلمین کا درس چل رہا ہے۔ اس کتاب کی 5ویں روح ہے تقدیر پر اعتقاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ توکل پر بات چل رہی تھی۔ گزشتہ جمعے کو جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا دل تعلقات کے ہر میدان میں شاخ شاخ رہتا ہے، سو جس نے اپنے دل کو ہر شاخ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ پرواہ بھی نہیں کرتا خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہو جائے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس پر گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی کہ اللہ نے انسان کے اندر خواہشات تو رکھی ہیں،
اور خواہشات بھی ایسی ہیں کہ جس کا نہ تھمنے والا سلسلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے عقل و شعور بھی دیا ہے، اچھے برے کی شناخت بھی دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر مومن کے دل میں موت کا ڈر ہے، قبر کی حالت ہے، حشر کا میدان ہے، حساب و کتاب ہے، جنت و دوزخ ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اعتقاد کا حصہ ہے۔ مرنا بھی ہے، قبر میں جانا بھی ہے، حشر میں کھڑا ہونا بھی ہے، جزا و سزا کے عمل سے گزرنا بھی ہے، پھر جنت و دوزخ کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو خواہش دل کے اندر پیدا ہو آدمی اسی خواہش کے پیچھے بھاگ دوڑے۔ تو اگر خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگا اور زندگی کا مقصد خواہشات کی تکمیل بنا لیا، ایک ہے بندے کے جی کی خواہش، ایک ہے رب کی خواہش، اور یہ دونوں خواہشیں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ ایک طرف اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کر، اور دل چاہتا ہے، نفس کہتا ہے کہ یہ نہیں وہ کر۔ وہ کس لیے کہ جس کام کے اندر نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے تو نفس اس کام کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے، اور نیکی میں، طاعت میں، اللہ کی چاہت کو پورا کرنے میں نفس کو بھاری پڑتا ہے، شاخ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ لذت کے پیچھے، شہوت کے پیچھے، تعلقات کے پیچھے، مال کے پیچھے، دنیا کے میلے ٹھیلے کے پیچھے اس طرف بھاگتا ہے، نفس ادھر لے جانا چاہتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنو عقل و دانش پر ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتا ہے کہ جب یہ دو خواہشیں آمنے سامنے ہو جائیں، ایک رب کی خواہش ہے، ایک نفس کی خواہش ہے، تو ایسے وقت میں انسان فیصلہ کیا کرتا ہے، کون سی خواہش کو انسان غالب کرتا ہے اور کس خواہش کو انسان مغلوب کرتا ہے۔ اگر عقل و دانش اس کے اندر ہے تو یہ نفس کی خواہش کو دبا لے گا، یہ نفس کی خواہش کو پامال کر لے گا، اور اپنے رب کی جو خواہش ہے اس کو غالب کر لے گا۔ اور اللہ نے انسان کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ یہ ہر موقع پر، زندگی کے ہر موڑ پر اپنے رب کی خواہش کو غالب کر سکتا ہے، نفس کی خواہش کو پامال کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک انسان نفس کی خواہشات کو پامال نہیں کرتا اس وقت تک اسے خدا بھی نہیں ملتا، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان جو چیز رکاوٹ ہے، حجاب ہے، وہ یہی خواہشات ہیں، خواہشات نفسانی۔ تو جب ان خواہشات کو کچلنا سیکھ لیتا ہے، پامال کرنا سیکھ لیتا ہے، بس پھر اللہ کا تعلق اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا تعلق اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ بعض خواہشات تو وہ ہیں جو جائز درجے کی خواہشات ہیں، ضروری خواہشات ہیں، جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ان جائز خواہشات کو پورا کرنا چاہیے، اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، زندگی کا آسائش کے ساتھ گزرنا ہے، جائز خواہشات ہیں۔ اور ایک ہے ناجائز خواہشات کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ان ناجائز خواہشات سے اپنے کو بچانا چاہیے، کیونکہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے کہ بھئی اللہ کو راضی کر کے یہاں سے جانا ہے۔ تو جائز خواہشات کو پورا کرنا ہے، ناجائز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مباحات کہلاتی ہیں، کہ جو اپنی ذات میں تو جائز ہوتی ہیں لیکن اس میں تقلیل کو، قلت کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ناجائز میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جیسے گزشتہ جمعے بھی عرض کر رہا تھا کہ کسی سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے، کسی سے ملاقات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اب ملاقات کرنا، کسی سے بات کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے،
لیکن جب انسان کی ملاقات شروع ہوتی ہے یا بات شروع ہوتی ہے، گفتگو شروع ہوتی ہے، تو وہ ناجائز تک کفایت نہیں کرتی، وہ ناجائز میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ تھوڑی دیر تو صحیح باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر تیری میری بات شروع ہو جاتی ہے، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، فلاں ایسا، فلانی ایسی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، غیبت شروع ہو گئی۔ تو وہ جائز کام ناجائز میں لے جانے کا ذریعہ بن گیا۔ اور اس کو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کام، جو مباح، جو جائز کام ناجائز میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، مفضی الی المعصیت ہو جائے، اس سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے جیسے گناہ سے بچا جاتا ہے۔ تو جائز خواہشات میں اپنے نفس پر چوٹ مارنی چاہیے، ہر خواہش کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنے نفس کے بندے نہیں ہیں، ہم خواہشات کے بندے نہیں ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، یہ خواہشات کی پوجا کرنے لگے ہیں کہ بس خواہشات کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو جائز چیزوں میں اپنی خواہشات کو پامال کرنا چاہیے، چوٹ مارنی چاہیے، اور جب ناجائز کا موقع آئے گا، کوئی گناہ کا موقع آ گیا، ناجائز خواہش کا موقع آ گیا، نفس نے اس کا تقاضا کیا، اب اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہوگا، کیونکہ یہ اس مجاہدے کا عادی ہے، یہ نفس کی مخالفت کرنے کا عادی ہے، خواہش کو پامال کرنے کا یہ عادی ہے، جائز چیزوں میں بھی یہ خواہشات کو پامال کرتا ہے، نفس کی خواہش پہ چوٹ مارتا ہے، جب ناجائز خواہش یہ کرے گا اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ پھر جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، تو ہر خواہش تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ساری زندگی پریشانی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر خواہشات کو کم کرنا چاہیے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی معمولی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ آدمی کا دل تعلقات کے میدان میں، یعنی خواہشات کے میدان میں شاخ شاخ رہتا ہے، یعنی خواہشات جنم لیتی رہتی ہیں، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، جاری رہتا ہے۔ تو جس نے خواہشات کے پیچھے اپنے دل کو ڈال دیا، بس اللہ کو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں، جس میدان میں چاہے وہ ہلاک ہو جائے، کیونکہ اب یہ رب کا بندہ نہیں رہا نا، یہ خواہش کا بندہ بن گیا۔ اس لیے اتنی سخت بات فرمائی کہ خواہ کسی بھی میدان میں وہ ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ بندہ تو رب کا تھا لیکن بن گیا خواہشات کا۔ تو خواہشات کا بندہ نہیں بننا چاہیے، خواہشات کو پامال کرنا چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں۔ جب انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، تو واقعات میں آتا ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو دعا مانگتے مانگتے ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ سے راز و نیاز شروع ہو گئے، اور یہ کام کرنے والوں کی باتیں ہیں، اللہ اس کی کوئی لذت ہمیں بھی عطا فرما دے، مناجات کی لذت، سجدوں کی لذت، ذکر کی لذت، اللہ کی یاد کی لذت، اللہ کو لذت ہمیں بھی عطا فرمائے، کوئی ذرہ عطا فرما دے۔ تو اللہ سے مناجات کرتے کرتے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ، کوئی قریب کا راستہ بتا دیجیے۔ تو غیب سے آواز آئی، الہام ہوا، دع نفسک وتعال، اے بایزید اپنے نفس کو چھوڑ دے، ہمارے پاس چلا۔ تو نفس کو چھوڑ دے کیا مطلب؟ اپنی خواہش کو چھوڑ دے، ہر وہ خواہش جو اللہ کی خواہش سے ٹکرانے والی ہے، اس خواہش کو چھوڑ دے، ہمارے پاس چلا۔ تو اللہ کو پانا، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا، یہ تو بہت آسان ہے۔ اس میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ خواہشات رکاوٹ ہے۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ جو ان خواہشات کے پیچھے چلنے لگتا ہے، دل کو اسی کے اندر الجھا لیتا ہے، اسی کے اندر پھنسا لیتا ہے، پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جس میدان میں چاہے ہلاک ہو جائے، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، دل تو چاہتا ہے یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، لیکن چھوڑ دیتا ہے، نہیں، بس اللہ پر بھروسہ ہے،
اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی ہر کام کے لیے، ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارا اللہ پر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم خواہشات سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ پر بھروسہ کریں گے، کیونکہ ایک ہے بندے کی تدبیر، ایک ہے اللہ کی تدبیر، تو ظاہر ہے کہ بندہ جو تدبیر کرتا ہے ضروری نہیں کہ کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ جو اس کے لیے چاہتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، وہ ضرور کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنی رائے کو، اپنی تجویز کو اللہ کی تجویز میں فنا کر دینا چاہیے۔ جس حال میں اللہ رکھے، دل میں چاہت آئی، مل گیا تو راضی۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ہونی چاہیے نا، جو کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگنے کی عادت ہو، لیکن مانگنے کے بعد پریشان نہ ہو۔ یہ نہیں کہ جو میں نے مانگا تھا وہ تو مجھے ملا نہیں، مل جائے تو راضی، نہ ملے تو راضی۔ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، دل میں کبھی شکوہ پیدا نہ ہو، شکایت پیدا نہ ہو۔ اللہ کی بے حساب نعمتیں ہم لوگ برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، بے حساب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود زبان سے شکوہ ختم نہیں ہوتا، شکایت ختم نہیں ہوتی۔ نعمتیں بے حساب ہیں اور وہ ہر شخص کے شامل حال ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی دلیل ہے، اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اور یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ تو نعمتیں تو بے حساب ہیں، تو پھر شکوہ کیوں ہے؟ شکوہ کیوں؟ اس کا سبب یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کسی تکلیف کی، کسی پریشانی کی، کسی مشکل کی، آتی ہے نا، زندگی ہے، آئیں گی پریشانی، بیماری، تکلیف، دنیا کی زندگی ہے، یہاں سب کچھ ہوگا۔ اب اس کے اندر اللہ کی حکمت ہے کہ وہ کیوں ہوتا ہے، اس میں ہمیں سوال کرنے کی گنجائش نہیں کہ کیوں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کیوں ہوتا ہے۔ کبھی بیماری آتی ہے، انسان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، بیماری، پریشانی، نقصان گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ وہ بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے۔ کبھی آتی ہے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے، کہ کوئی درجہ اللہ اسے دینا چاہتا ہے، اپنی عبادت سے وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا، اللہ وہ مشکل ڈال دیتا ہے، غیر اختیاری پریشانی، بیماری، نقصان، کوئی بھی واقعہ پیش آ گیا، یہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ جنت کا وہ درجہ دے دیتا ہے۔ تو اللہ سے راضی رہنا سیکھنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس تکلیف کا، پریشانی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بس ہر وقت وہی ورد ہمارا بن جاتا ہے، ہائے ایسا، ہائے جو آیا تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو جب ہم اس تکلیف کا گانا گاتے ہیں، اس کو وظیفہ پڑھتے ہیں، ورد شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی سی پریشانی بھی بہت بڑی معلوم ہونے لگتی ہے، لگتا ہے کہ ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، حالانکہ اس حالت میں بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ہم اللہ کی ان زیادہ چیز کا ذکر نہیں کرتے، اس تھوڑی سی چیز کا ذکر کر کے اس کو اپنے حواس پہ سوار کر لیتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، ہائے یہ ہوا، ہائے وہ ہوا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ عین پریشانیوں کے ہجوم میں، ایک دو پریشانیاں نہیں، پریشانیوں کا ہجوم ہو، عین پریشانیوں کے ہجوم کے اندر بھی اگر انسان غور کرے، اللہ کی نعمتوں کو سوچے، اس پریشانیوں کے ہجوم میں وہ پریشانی کم ہوگی، اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی، شکر کی توفیق ملے گی، شکر کی توفیق ملے گی۔ لیکن ہم تو سوچتے نہیں نا، غور کرتے نہیں، تو یہ نعمت کی ناقدری نہیں ہے تو کیا ہے، ناشکری نہیں ہے تو کیا ہے۔ اور پھر اگر وہ کوئی پریشانی آئی ہے، بیماری آئی ہے، کوئی مشکل آئی ہے، ارے اسے بھی اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنانا چاہیے، اللہ کی محبت کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ کس کی طرف سے ہے؟ محبوب کی طرف سے ہے۔ شکوہ کیسا؟ جب محبوب کی طرف سے ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا روزانہ 1000 رکعت نفل کی پڑھتی تھی، وہ بھی تو خاتون تھی نا،
1000 رکعت نفل یومیہ، اور جس دن بخار ہوتا تھا 200 رکعت زیادہ پڑتی تھی. کس لیے کہ آج محبوب نے یاد کیا ہے، آج محبوب کا پیار ہے. ایک اللہ والے بیمار ہوتے تھے، کہتے آج محبوب کا پیار ہے، آج محبوب مجھے زیادہ پیار کر رہا ہے. کہ بیماری آ گئی، اب اللہ اللہ کی توفیق زیادہ مل رہی ہے، اللہ اللہ زبان پہ آ رہا ہے تو محبوب زیادہ یاد کر رہا ہے. یہ محبوب کا پیار ہے. تو یہ بھی تو ہے نا. لیکن ہم تو شکوہ شکایت کرتے کرتے مرے جاتے ہیں. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنانا چاہیے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنانا چاہیے، اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. رکاوٹ کیا ہے؟ خواہشات رکاوٹ ہیں، خواہشات. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں. جب پوچھا کہ اپنے تک پہنچنے کا آسان راستہ، کہا کہ نفس کو چھوڑ دے، ہمارے پاس چلا. نفس کو چھوڑ دے، خواہشات کو چھوڑ دے، ایک قدم خواہش پر رکھ دے، اگلا قدم تو اللہ کے پاس ہوگا. لیکن ہم خواہش پر قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسے پامال کرنا کچلنا اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں خواہش ضرور پوری ہونی چاہیے، ضرور پوری ہونی چاہیے. اور اگر کسی وجہ سے نہ ہو تو دل رنجیدہ ہے، دل رنجیدہ ہے. دوسری حدیث مبارکہ، اس کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالی ہی کا ہو رہے، جو شخص دل سے ویسے ہم زبان سے تو کہتے ہیں، کوئی پوچھے بھائی تم کس کو کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. زبان سے تو کہہ لیتے ہیں لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہوتا ہے. سوچتے ہیں کہ ہم خود کماتے ہیں، اللہ رزق نہیں دے رہا، ہماری دکان ہمیں رزق دے رہی ہے، دوا ہمیں شفا دے رہی ہے. شفا تو اللہ دیتا ہے، دوا میں شفا نہیں ہے. دکان میں رزق نہیں ہے، رزق اللہ دیتا ہے. دکان ایک اس کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ یہ بھیک کے پیالے ہیں، یہ بھیک کے پیالے ہاتھوں میں دے دیے. کسی کے ہاتھ میں ملازمت کا ہے، کسی کے ہاتھ میں تجارت کا ہے، کسی کے ہاتھ میں زراعت کا ہے، صنعت و حرفت کا ہے. یہ بھیک کے پیالے ہیں، لیکن اوپر سے ڈالنے والا ہاتھ ایک ہی ہے، ایک ہی. تو ہمیں وہ ڈالنے والا ہاتھ نظر نہیں آ رہا کہ ڈال کون رہا ہے. میری بھیک کے پیالے میں بھیک ڈال کون رہا ہے؟ ہم سب فقراء ہیں نا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ کہتا ہے اے انسانو تم سب کے سب فقراء ہو اللہ کے دربار کی طرف. سب فقراء ہیں، سب کے ہاتھ میں بھیک کے پیالے ہیں. تو دینے والا ہاتھ تو ایک ہے نا. تو خالی اس بھیک پر نظر نہیں ہونی چاہیے، دکان پر نظر نہیں ہونی چاہیے، ڈاکٹر پر نظر نہیں ہونی چاہیے، اللہ پر ہونی چاہیے. اللہ دے رہا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے. مکان اللہ نے دیا، لباس اللہ نے دیا، ہر نعمت اللہ نے دی ہے. تو نعمت کو استعمال کرتے ہوئے، برتتے ہوئے اس نعمت کو اس نظر سے دیکھنا کہ یہ اللہ نے دی ہے، پھر اس کی لذت ہی الگ ہوتی ہے، اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے اپنی کمائی سے بنائی ہے، تو پھر وہ کرکرا اس میں اچھا بھلا لذیذ سالن ہو، اس میں ریٹ ڈال دو تو کرکرا پن آ جاتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے ایسا ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل سے اللہ کا ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت کرتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو شخص دنیا کا ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے. اس لیے کس کا ہونا چاہیے بھائی؟ اور ہیں کس کے؟ ہونا کیا چاہیے؟ ہیں کس کے؟ اللہ ہی کے تو ہیں نا، اللہ ہی کے ہیں. لیکن دل کی عطا گہرائیوں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ہیں، اللہ کے ہو رہے ہیں، یعنی ہر چیز میں اس محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس کی عطا نظر آئے، اس کی مدد نظر آئے،
اس کی توفیق نظر آئے، ہر چیز کے اندر اس بات کا مشاہدہ کرے، اللہ وہ دل، وہ آنکھ عطا فرمائے، اور اللہ دلوں کو ایسا بنا دے، پھر اپنی ذات سے نظر ہٹ جائے اور اس پر نظر چلی جائے، ہر وقت اسی پر نظر ہو، اپنی ذات پر نظر نہ ہو، کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، اور ہو میں ایسا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لے کہ ہر چیز میں وہی نظر آئے، تیری ذات بیچ میں سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصل علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیها واتمها علینا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ اپنی ذات عالی کا یقین دلوں میں پیدا فرما، تقدیر پر ہمیں اعتقاد کرنے والا بنا، اور یا اللہ تیری ذات عالی پر بھروسہ رکھنے والا بنا، صحیح توکل اور تفویض یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما، اپنی تجویز کو یا اللہ فنا کرنے والا بنا، یا اللہ تیری ذات عالی پر بھروسہ کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں خواہشات کا بندہ نہ بنا، یا اللہ ہمیں خواہشات کا بندہ نہ بنا، یا اللہ اپنی خواہشات کو تیری خواہشات میں یا اللہ ضم کرنے والا بنا، فنا کرنے والا بنا، یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا
یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں یا اللہ خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق کی آزمائش میں مبتلا نہ فرما، ہر قلت کو، دقت کو، پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اپنی نعمتوں کا قدردان بنا، نعمتوں کا شکر گزار بنا، ناقدری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری